لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ اگر اس وقت ملکی سطح پر یا بین الاقوامی سطح پر یہ سوال کیا جائے کہ دنیا کو اس وقت سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے، تو بلا مبالغہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت دنیا کو سب سے زیادہ امن کی ضرورت ہے، شانتی کی ضرورت ہے۔ ملک ہو یا بین الاقوامی سطح پر، عالمی سطح پر، جہاں جہاں بھی لوگ بس رہے ہوں، ان سب کی زندگی کا اگر حال دیکھا جائے تو سب کی پوزیشن اضطراب میں نظر آئے گی، بے قراری کی نظر آئے گی۔ ہمیں قرآن و حدیث ہی کی روشنی میں نہیں، تاریخ کی روشنی میں بھی یہ دیکھنے کی کوشش کرنی ہوگی کہ جب جب زمانے میں بدامنی پھیلی، جب جب زمانے کے اندر شانتی بھنگ ہوئی، اور جب بھی دنیا میں بسنے والے انسان اضطراب کی وادیوں سے گزرے، تو اللہ رب العزت جل جلالہ نے انبیاء کرام کو دنیا میں شانتی پیدا کرنے کے لیے بھیجا، اور جب عالمی سطح پر پوری دنیا کے اندر شانتی کے متلاشی لوگ تھے، تو پروردگار نے آخری نبی بنا کر پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 23 سالہ قلیل مدت میں ایک ایسا نظام پوری دنیا کو عطا فرمایا جس کی وجہ سے دنیا کے اندر امن اور شانتی پھیل گئی، اور لوگ اپنی زندگی کو اطمینان و سکون سے گزارنے لگے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ امن کی ڈیفینیشن کیا ہے، پیس کسے کہتے ہیں؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مستقبل میں کسی اندیشے کی وجہ سے خوف زدہ ہونا، اور اس خوف کو اگر کوئی دور کر دے تو اسی دور کرنے والی چیز کو امن کہا جاتا ہے، امن کا داعی کہا جاتا ہے۔ اگر مستقبل کے اندر کوئی خوف ہے، اندیشہ ہے، اور وہ اندیشہ اگر چھٹ جائے، ختم ہو جائے، تو اسی اندیشے کے چھٹنے کا نام ہے امن، اور اسی کا نام ہے شانتی اور سکون۔ امن کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے امن کلی، ایک ہے امن انفرادی، اور ایک ہے امن اجتماعی۔ امن کامل، امن کلی، یہ کسی انسان کو دنیا کے اندر میسر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ دنیا کے اندر انسان کو بڑی آسائش کے ساتھ زندگی گزارنے کے باوجود بھی ایک ٹینشن رہتا ہے کہ مجھے موت تو واقع ہوگی، اور موت ہی کا ٹینشن انسان کو اگر آ جائے تو اس کی زندگی کا سارا مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دسترخوان پر اگر لذیذ غذائیں موجود ہیں اور اچانک کسی کے موت کی اطلاع اس دسترخوان پر بیٹھنے والے کے پاس پہنچ جائے، تو لذیذ غذا کو دیکھنے کے باوجود بھی اس کی طبیعت کے اندر پریشانی پیدا ہو جائے گی، طبیعت بے چین ہو جائے گی، اور وہ لذیذ غذا بھی اسے اچھی نظر نہیں آئے گی، اور وہ بے چین سا محسوس ہونے لگے گا۔
موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، موت سے کوئی راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا، چاہے وہ سیکیورٹی گارڈ کے اندر رہتا ہو، چاہے بہت اچھی طریقے سے حفاظتی دستے میں اپنی زندگی کے لمحات گزارتا ہو، یا مضبوط قلعے میں رہتا ہو، وہ کہیں بھی رہے موت اسے آ کر کے رہے گی۔ تو پتہ چلا کہ امن کامل اس دنیا کے اندر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے بیماری لاحق نہ ہو، بڑھاپا اسے نہ آئے، اور بڑھاپے کی وجہ سے نہ کمر اس کی جھکے، نہ ہاتھ پیر کے اندر کمزوریاں پیدا ہوں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں انسان کو بڑھاپا بھی آتا ہے اور بیماری بھی آتی ہے۔ تو پتہ چلا یہ دنیا جہاں پر امن کامل کی ہم تلاش کر رہے ہیں، یہ امن کامل کی جگہ نہیں ہے۔ اگر کمپلیٹ امن کسی کو چاہیے تو یہ صرف جنت ہی میں میرا مولا عطا فرمائے گا۔ امن کامل کی جگہ جنت ہے، جہاں پر انسان نہ کوئی لغو بات سنے گا، نہ دل دکھانے والی بات سنے گا، وہاں صرف سلامتی ہی سلامتی ہے۔ بلکہ جسے ایک بار جنت میں داخل کر دیا گیا وہ قیامت تک ہی، وہ ہمیشہ ہی جنت کے اندر رہے گا۔ اور جنت کا عالم یہ ہے کہ لا يسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما الا قیلا سلاما سلاما، کہ وہاں کوئی لغو بات سننے ہی کو نہیں ملے گی، وہاں پر صرف سلامتی، اور وہاں پر موت بھی نہیں آنی، وہاں بڑھاپا بھی نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا جسے کمپلیٹ امن چاہیے اسے جنت کی تیاری کرنی چاہیے، اسے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ دنیا کو مصیبت کا گھر سمجھتے تھے اور جنت کی تیاری میں اپنے اوقات کو گزارتے تھے، اور جانتے تھے کہ اصل ٹھکانہ اگر جنت بن گیا تو وہاں امن ہی امن ہے اور شانتی ہی شانتی ہے۔ تو امن کامل جنت میں اللہ نے رکھا ہے۔ اب دنیا میں ہم آئے ہیں، دنیا میں جینا ہے، دنیا میں رہنا ہے، تو جتنی بھی زندگی ہے ہم چاہتے ہیں وہ زندگی بھی پرسکون گزرے، امن و شانتی کے ساتھ گزرے، آرام سے گزرے۔ تو اس حوالے سے بھی پروردگار جل جلالہ نے قانون عطا فرمائے۔ امن انفرادی کے حوالے سے پروردگار نے دستور عطا فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو تعلیمات عطا فرمائیں کہ روئے زمین کے انسانوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ آپ اندازہ لگائیں، اجتماعی طور پر بھی امن اور انفرادی طور پر بھی امن اللہ کی کتاب نے عطا فرمائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے۔ آپ دیکھیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک انسان انڈیویژلی طور پر ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی کوئی برائی نہ کرے، ایک انسان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کے سلسلے میں بدگمان نہ ہو، ایک انسان ہمیشہ یہ چاہتا ہے میں زمین پر رہوں تو حلال روزی کماتے ہوئے مجھے اتنا رزق مل جائے کہ میں آرام سے زندگی گزاروں، ایک انسان یہ چاہتا ہے میں جہاں رہوں وہاں مجھے کوئی اندیشہ نہ ہو، ایک انسان یہ چاہتا ہے میرا مال بھی محفوظ رہے، میری جان بھی محفوظ رہے، میری عزت بھی محفوظ رہے، میری آبرو بھی محفوظ رہے۔ دنیا میں بسنے والا ہر انسان امن سے زندگی گزارنا چاہتا ہے، چین سے زندگی گزارنا چاہتا ہے، سکون سے زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں امن انفرادی کے لیے اللہ نے کیا قانون عطا فرمایا۔ تو میرے کریم نے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب
يرغب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. اللہ اکبر. پروردگار جل جلالہ نے قانون عطا فرمایا کہ بے شک بعض گمان گناہ ہیں. اللہ عز و جل نے فرمایا جاسوسی نہ کرو. اللہ عز و جل نے فرمایا لوگوں کی ٹوہ میں نہ لگے رہو. اللہ عز و جل نے فرمایا ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. اللہ عز و جل نے فرمایا کیا تم میں کا کوئی انسان یہ پسند کرتا ہے کہ مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب قدیر جل جلالہ نے انفرادی طور پر انسان کی زندگی کو سکون کی دولت سے مالا مال کرنے کے لیے انسانوں کو قانون عطا فرمایا. کسی کے لیے بدگمانی مت کرو، کسی کی غیبت مت کرو، کسی کی چغلی مت کرو. اور پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانوں کو قانون عطا فرمایا. اللہ اکبر. سرکار نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا. غیبت کا جرم اتنا عظیم ہے جو زنا سے بھی سخت ترین ہے. پروردگار کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کے مال کو، لوگوں کی آبرو کو، لوگوں کی جان کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے امان اور حفاظت کا حکم عطا فرمایا. آپ اندازہ لگائیں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام کا پیغام دنیا کے انسانوں تک پہنچ چکا ہے، یہ جاننا ہو تو ہم کیسے جانیں؟ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضر موت سے لے کر صنعاء تک اگر کوئی عورت تنہا نکل جائے اور اسے کوئی چھیڑنے والا نہ ہو تو سمجھ لینا کہ اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچ چکا ہے.